ویلکم بیک۔ خاص میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، حکومت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن فیصلے پر قانونی ٹیم نے وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان کی نااہلی اور پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے رٹ دائر کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون کو ہدایت کی گئی ہے کہ فوری رٹ تیار کی جائے۔ ذرائع کے مطابق 1 سے 2 دن میں رٹ سپریم کورٹ میں دائر کر دی جائے گی۔ عمران خان اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانا حکومت کے بس کی بات نہیں۔ کوئی مائی کا لال عمران خان کی سیاست کو دیوار سے نہیں لگا سکتا۔ حکومت جلد گھٹنوں پر ہوگی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے وزیر قانون کی فرمائش پر فیصلے میں رد و بدل کیا۔ علم ہوتا کہ عارف نقوی پر آگے جا کر کیس بنے گا تو پیسے نہ لیتے۔ جو آپ کا قد ہے اس کے مطابق بات کریں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا جو ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ عمران خان کو اتنی بڑی سپورٹ عوام کی حاصل ہے تو اس لیے ان کی سیاست کو کوئی جو ہے وہ مائی کا لال دیوار سے لگانے کی جرت ہی نہیں کر سکتے۔ جلدی آپ دیکھیں گے یہ حکومت اپنے گھٹنوں پہ ہوگی۔ وزیر قانون کی خواہش کے اوپر الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا۔ ریفرنس گورنمنٹ کو بھجوائے جانے کا ذکر نہیں تھا۔ دوسرے فیصلے میں 1.5 لائن ایڈ کر کے وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا۔ سلطان سکندر راجہ میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم ہوتی وہ فیصلے سے خود کو علیحدہ کر لیتے۔ سندھ کا جو ممبر ہے اس کے اوپر یہ ریفرنس ہے کہ وہ سندھ حکومت سے تنخواہ لے رہے، جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوتی ہے وہ پیسے اکاؤنٹوں میں نہیں لے کے جاتے، پھر آپ کو ایان علی چاہیے ہوتی ہے لانڈرنگ کرنے کے لیے۔ 2017-18 کا پتہ چل جاتا کہ عارف نقوی نے کیس میں جو ہے وہ انوالو ہو جانا ہے تو شاید ہم 2011-12 میں ان کے پیسے نہ لیتے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی بیٹھک۔ ذرائع کہتے ہیں کہ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈلوانے کا فیصلہ بھی ہو گیا، جس کی منظوری کل وفاقی کابینہ سے لی جائے گی۔ پی ڈی ایم اور اتحادیوں نے اجلاس میں یہ بھی طے کیا کہ ریڈ زون میں احتجاج پر پابندی لگائی جائے گی۔ پی ڈی ایم پاکستان کی تباہی موومنٹ ہے۔ یہ لوگ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں گے۔ ان کی کابینہ کے 24 لوگوں کا نام ای سی ایل میں تھا جنہیں غیر قانونی طور پر نکالا گیا۔ فرخ حبیب کا رد عمل۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے کا شوق نہیں، ای سی ایل میں نام ڈالنا ہے تو 100 بار ڈالیں۔ رجیم چینج کے بعد دوسری سازش عمران خان کو انتخابات سے دور رکھنے کی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی تباہی موومنٹ ہے جس کو شہباز شریف، فضل الرحمان، آصف علی زرداری لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالیں گے۔ 24 لوگ ان کی کابینہ کے اندر ای سی ایل کے اندر شامل تھے جن کو آ کے انہوں نے غیر قانونی طور کے اوپر ای سی ایل سے باہر نکال دیا۔ اب یہ کہتے ہیں جی ہم ریفرنس بنائیں گے۔ ریفرنس کس منہ سے بنائیں گے؟ بنائیں پہلے اسامہ بن لادن سے جو فنڈنگ لیتے رہے ہیں، جو لیبیا سے آپ لوگ فضل الرحمان فنڈنگ لیتا رہا ہے۔ اگلی سازش تیار ہے کہ عمران خان کو کسی طریقے سے وزیر اعظم بننے سے روکنا ہے، عمران خان کو انتخابی عمل سے روکنا ہے۔ پاکستان کی عوام یہ ممکن نہیں ہونے دے گی۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ سب کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور یہ لوگ خوفزدہ ہو چکے ہیں عمران خان کی مقبولیت سے۔ رخ کریں گے اسلام آباد کا جہاں وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ ان کے ساتھ جب ہو جاتی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ سیاسی جدوجہد میں جو ہے وہ یہاں پہ لوگوں نے کس قسم کی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کیا ہے، بلکہ ان کے انتقام میں جو ہے یہ 3.5 پونے 4 سال جو ہے وہ ہم کس مشکل سے اور انتقام کی کس جو ہے وہ بھیانک شکل سے جو ہے وہ ہم گزرے ہیں۔ لیکن بہرحال میں اپنی بات کو کل کے ان کے پروٹیسٹ تک جو ہے وہ محدود رکھتے ہوئے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کل ٹھیک ہے پرامن احتجاج جو ہے وہ ایک جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ سب کا حق ہے، اور اس میں آپ پرامن احتجاج کے لیے جو جگہ یہاں پہ مختص ہیں، پریڈ گراؤنڈ ہے، وہ H9 ہے، F9 پارک ہے، تو وہاں پہ آپ جو ہے وہ آپ کریں، اور اس میں جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ پوری جو ہے وہ پرامن پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ لیکن ریڈ زون میں یا ان فرنٹ آف دی آفس آف الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کی نہ اجازت ہے
اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کو الاؤ کیا جائے گا. اور اگر کسی نے اپنے قانون کو یا ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا وائلنس کی تو اس کو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ نپٹا جائے گا. اس کے اوپر پھر آپ کو جو ہے وہ ظلم اور بربریت کی کہانیاں جو ہے نا وہ پیش جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. باقی جو ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے. عمران خان صاحب جو ہے وہ فارن ایجنٹ جو ہے یہ ثابت ہو چکے ہیں. اور کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ غیر ملکی پیسہ اور انڈیویجول سے بھی لیا, کمپنی سے بھی لیا اور اسے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ سیاست کے اوپر اور پاکستان کی سیاست کو خراب کرنے کے لیے, پاکستان میں جو ہے وہ افراتفری اور انارکی پھیلانے کے لیے, پاکستان کی سیاست کو گندا کرنے کے لیے, پاکستان کی سیاست میں نفرت جو ہے وہ بونے کے لیے, اور پاکستان کی جو ہے وہ یعنی پولیٹیکل موریلٹی جو ہے, یعنی لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, لوگ ایک دوسرے کی مخالف جماعتوں, مخالف لیڈرشپ کے خلاف چلیں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ تند و تیز بھی بات ہو جایا کرتی تھی, لیکن ادروائز جو ہے ایک احترام کا رشتہ تھا. اور اس نے ایک ایسی نفرت کی فضا جو ہے اوئے توئے کا کلچر اس نے روشناس کروایا ہے کہ اس نے جو ہے وہ سیاسی فیبرک جو ہے اس کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے. تو بہرحال اس سے انشاءاللہ تعالی اس غیر ملکی اس فورن ایجنٹ کا جو ہے انشاءاللہ موجودہ حکومت, اتحادی حکومت جو ہے, کیبنٹ کا کل ڈیسیجن ہونے جا رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی بڑے جو ہے وہ بنیادی فیصلے ہوں گے اور اس کے مطابق جو ہے ہم فردر پروسیڈ کریں گے. تھینک یو جی. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اور کل کابینہ کی منظوری کے بعد یہ ڈال دیا جائے گا, اور کتنے لوگ ان کے ذمہ داران جو ہے ای سی ایل میں آئیں گے, اور کیا ریفرنس نااہلی کا وہ بھی دائر کر دیں گے؟ دیکھیں اس میں جو ای سی پی کا جو فیصلہ ہے یا رپورٹ ہے اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ یعنی کرمنل ایکٹیویٹیز کی نشاندہی کی گئی ہے جو کہ ملک دشمن بھی ہیں اور جس میں منی لانڈرنگ ہے, جس میں جعل سازی ہے, جس میں فیک اکاؤنٹس ہیں. تو ڈفرینٹ ایریاز کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے اور اس میں جو ہے یہ ایک بڑا کریڈیبل مٹیریل اور ایویڈنس جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنے کنکلوژن جو ہے وہ انہوں نے ڈرا کیے ہیں. اب ان کنکلوژنس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ کس ادارے کی جورسڈکشن ہے. گورنمنٹ کے ذمے یا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اگر مثال کے طور پہ یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ڈکلیئر کرے کہ یہ فورن فنڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس ڈکلیریشن کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پیش کرے اور سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو اپ ہولڈ کرے اسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ای سی پی کے فیصلے میں ہے, تو یہ ٹھیک ہے, یہ کیبنٹ کرے گی, یہ گورنمنٹ کرے گی. اگر اس میں جو کرمنل سائڈ پہ جو انڈیکیشنز ہیں اس میں اگر ایف آئی اے کی جورسڈکشن ہے تو ایف آئی اے اس میں جو ہے وہ اپنا پروسیڈ کرے گی. اسی طرح سے اگر کوئی پولیس جورسڈکشن میں آتا ہے, پی پی سی پینل کوڈ کا کوئی offense ہے یا اینٹی کرپشن کا کوئی offense ہے, تو کیونکہ یہ رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے یہاں اسلام آباد میں, تو پھر جو اسلام آباد پولیس ہے اس کی جورسڈکشن ہے کہ وہ مقدمہ درج کرے. تو ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ ہو رہی ہے. اس میں کوئی ایسی جلد بازی نہیں ہے کہ ہم فوری طور پہ کہیں کہ جی آج ہی شام کو یا کل کے اجلاس میں جو ہے وہ سارا جو ہے وہ نتیجہ جو ہے وہ نکالا اور اس کو جو ہے وہ پیش کیا جائے. اس کے اوپر جو ریکوزٹ ٹائم ہے وہ لیا جائے گا تاکہ ہر چیز جو ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں سوچ سمجھ کے کی جائے, تاکہ اس کا کوئی جو ہے وہ پھر یعنی جو ہے نا وہ پھر امپیکٹ ادروائز نہ ہو. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام جاری ہے. تو اس میں پھر یہ بھی چیزیں بعد میں آئیں گی کہ جن لوگوں کو ہم انکوائری میں جو ہے وہ شامل کریں گے تو ان میں سے سبھی کا نہیں, ہر کوئی تو جو ہے وہ
جن لوگوں کے ناموں پہ انہوں نے اکاؤنٹ کھلوائے ہیں وہ تو غریب لوگ ہیں, وہ تو مسکین, جو وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے کسی بات کا, یہ ہم سے دستخط کروا لیں. اسلام آباد میں پی ٹی آئی خواتین رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ہمارے بھائی بہنیں وہاں سے جنہوں نے اپنی حق حلال کی کمائی سے وہ پیسے ہمیں یہاں بھیجے تھے, کس طرح right down the middle of the line like you should do. ایک بار پھر آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا آپ ذرا کھول کے دیکھ لیں, سارے پاکستان میں الحمدللہ ہر لیول پہ سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے. پاکستانی عوام میں آ گئی ہے, شعور آ گیا ہے. ایک ایک نام لوگوں نے, بریک لگائیں اس کو ذرا, ایک ایک نام ذرا بند کر دینا, میں بتاتی ہوں. ایک ایک نام لوگوں نے خود بتایا ہے کہ میں نے کیسے بھیجا ہے, کس طریقے سے میں نے وہ پیسہ یہاں پہ ٹرانسفر کیا تھا. اور کل سے اب تک الحمدللہ پاکستانیوں نے, اوورسیز پاکستانی جو ہمارے بھائی ہیں وہاں کے, جو ہمارا اصلی اثاثہ ہیں, جو عمران خان کا اصلی اثاثہ ہیں, انہوں نے ڈھیر لگا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی. جو غلامی نامنظور کی ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ آپ ذرا چیک کر لیں کہ کل سے فنڈنگ کتنی زیادہ ہو رہی ہے. دیکھیں یہ جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ ان کا سیاسی کلچر یہ تھا, کرپشن کا پیسہ, ملک لوٹ کے پیسہ وہ سیاست میں استعمال ہوتا تھا, رشوت دے کے لوگ ٹکٹیں لے. نیوز کانفرنس کی واپس آئیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے اجلاس کا احوال. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اجلاس میں 2 اراکین نے پی ٹی آئی کے خلاف ریفرنس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. نعیم اشرف بٹ, ہیڈ آف انویسٹیگیٹو سیل, ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. نعیم, مزید کیا خبر اس حوالے سے سامنے آئی ہے اور کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے؟ جی ہم نا بالکل 2 ارکان جو تھے انہوں نے کہا, ریزرویشن شو کی کہ اگر پی ٹی آئی کے خلاف آپ ریفرنس بھیجیں گے سپریم کورٹ میں اور فیصلہ اگر ان کے خلاف آ گیا پی ٹی آئی کے, تو پھر 140 سے زائد جو ارکان قومی اسمبلی ہیں وہ سارے ڈی سیٹ ہو جائیں گے. پھر جو صوبائی اسمبلی کے اتنا بڑا پنڈورا باکس کھلے گا وہ بھی ڈی سیٹ ہوں گے, اور سیاسی بحران ہم افورڈ ابھی بھی نہیں کرتے اور پھر مزید بڑھے گا. تو اتنی بڑی تعداد میں الیکشنز, ضمنی الیکشنز کیسے ہوں گے, اس پر 2 ارکان نے کلیئر کہا کہ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اور ریزرویشن شو کی. لیکن اکثریت جو تھی انہوں نے ان کی رائے کو جو ہے نامنظور کیا. تو یہ کون سی جماعت کے اراکین تھے 2 اراکین جن کا ذکر آیا؟ جی یہ چھوٹی جماعت کے اراکین ہیں دونوں, اور ان دونوں نے کلیئر کٹ کہا اور ان کو سنا بھی گیا. لیکن کیونکہ اکثریت جو تھی وہ اس وقت سمجھتی ہے کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت تھوڑا پھنسے ہوئے ہیں, تو سپریم کورٹ ہمیں جانا چاہیے. اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی, لیکن ریزرویشن کنفرم ہے اور لگتا ہے کہ کل شاید کابینہ میں بھی کوئی ایسی بات ہو. لیکن یہ کنفرم ہے آج کے اجلاس میں 2 ارکان نے کہا کہ یہ بہت بڑا سیاسی بحران آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ 2 اراکین جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا نعیم اشرف بٹ. پی ٹی آئی فورن فنڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو چکی. تمام پارٹی عہدیدار ذمہ دار ہیں. عمران خان چیئرمین شپ اور عارف الوی ملک کی صدارت سے مستعفی ہوں. پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس. پی ڈی ایم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے, تمام ذمہ داروں کو گرفتار کیا جائے. عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے. اب اس کے خلاف کیا سزا بنتی ہے اس مرحلے میں معاملہ اب داخل ہو چکا ہے. اب وہ صرف ایک ملزم نہیں, ایک مجرم قرار دیا جا رہا ہے. یہ جماعت اب ایک فورن ایڈڈ پارٹی کے طور پر ڈکلیئر ہو چکی ہے. یہ پوری پارٹی اس تمام تر جرم کی ذمہ دار ہے. مرکزی عہدیدار ہوں یا صوبائی عہدیدار ہوں, یہ سب اس جرم میں شریک ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں. حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں, مشورہ دے رہی ہیں, فوری طور پر ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے. عمران خان خود ہوں یا ڈاکٹر عارف الوی ہوں, ان کو تو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملک کی صدارت سے بھی. پی ٹی آئی کے عہدیداران کی گرفتاریاں عمل میں لائی جانی چاہیے فوری طور پر. اور پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی سنگین غلطیاں. الیکشن کمیشن نے کئی پاکستانیوں کو بھی غیر ملکی قرار دے دیا. پی ٹی آئی کے ڈونرز کے پیغامات نے فیصلے کی شفافیت پر سوال اٹھا دیے. اس میں بہت ساری مضحکہ خیز چیزیں نکل آ رہی. اثر حسین دوہری شہریت کے حامل ہیں. میاں بیوی کا ایک مشترکہ اکاؤنٹ ہے, اس سے $27,000 دیتے ہیں, وہ بھارتی فنڈنگ میں جاتی ہے.
اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں، الیکشن کمیشن فیصلے میں سنگین غلطیاں، پاکستانیوں کو ہی غیر ملکی قرار دے دیا۔ نیشنل فوڈ پروسیسنگ فیکٹری کے مالک شعیب احمد بصرہ کہتے ہیں میری کمپنی پاکستانی اور سرگودھا میں واقع ہے، کسی دوسرے ملک کی شہریت بھی نہیں۔ میرا نام شعیب احمد بصرہ ہے، میں مالک ہوں نیشنل فوڈ پروسیسنگ فیکٹری کا۔ عطیہ کیا تھا 10,500 روپے پاکستانی، پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ ڈکلیئر کیا ہے۔ حیران ہوں ای سی پی کے اس فیصلے کے اوپر، دیکھنا گوارا نہیں کیا کہ یہ ایک پاکستانی کمپنی ہے۔ مراد انصاری بھی الیکشن کمیشن پر برس پڑے، کہا پی ٹی آئی کو فنڈ دینے پر غیر ملکی قرار دے دیا گیا، میں پاکستانی ہوں، کینیڈا کی شہریت بھی ہے۔ میرا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان کی لسٹ میں آیا ہے ایز اے نان سٹیزن، جس نے پی ٹی آئی الیکشن کیمپین کو فنڈ بھیجے ہیں۔ کلیئرفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پاکستانی نیشنل ہوں، میرے پر ڈبل نیشنلٹی ہے، پاکستان کی اور کینیڈا کی۔ فیصل آباد میں 1992 سے رجسٹرڈ کمپنی کے سی ای او میاں جاوید اختر بولے، جن اوورسیز پاکستانیوں نے پارٹی کو چندہ دیا، الیکشن کمیشن نے اس کا نام فارن فنڈنگ میں شامل کر دیا۔ میری کمپنی زین کاٹن پرائیویٹ لمیٹڈ 1992 میں رجسٹرڈ ہوئی تھی فیصل آباد میں، پارٹی کو 10,000 روپے چندہ دیا تھا، نام فارن فنڈنگ میں آ گیا۔ حالانکہ یہ پاکستانی ہے، میں پاکستانی ہوں، آج بھی میری فیکٹری یہاں پیرمل میں چل رہی ہے۔ ایک اور ڈونر آصف خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مضحکہ خیز قرار دیا، کہا میں نے اپنی کمپنی کے اکاؤنٹ سے 2013 میں $100 عطیہ دیا تھا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کی بھی فیصلے پر کڑی تنقید، کہتے ہیں الیکشن کمیشن نے بینش فریدی، ڈاکٹر مظہر رشی اور ان کی بیوی کو بھی غیر ملکی ظاہر کیا جو پاکستانی شہری ہیں۔ خادم نبی اور آصف خان بھی پاکستانی ہیں۔ بینش فریدی یو کے کی سٹیزن ہیں، پاکستانی ہیں۔ ڈاکٹر مظہر رشی، ان کی بیگم سمیہ رشی پاکستانی سٹیزنز تھے۔ خادم نبی یہ بھی پاکستانی ہیں۔ پیرش نپس کمپنی جو مالک ہیں اس کا نام محمد آصف ہے، وہ مریدکے کے ہیں۔ ریتا سیٹھی انڈین نہیں ہے، وہ امریکن ہے۔ فاروق حبیب کہتے ہیں ممنوعہ فنڈنگ کیس میں دوہری شہریت رکھنے والے ایک پاکستانی ناصر حسین کا نام بھی ممنوعہ فنڈنگ میں شامل کر لیا۔ ناصر حسین اور ان کی بیوی رومیتا شیٹھی نے مشترکہ طور پر $27,500 چندہ دیا تھا۔ ناصر حسین دوہری شہریت کے حامل ہیں، پاکستانی نژاد امریکی ہیں، وہاں پر ان کی اور ان کی وائف رومیتا سیٹھی میاں بیوی کا ایک مشترکہ اکاؤنٹ ہے، اس سے $27,000 دیتے ہیں، وہ بھارتی فنڈنگ میں جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈونرز کی وضاحتیں اور پیغامات سے واضح ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ عجلت میں دیا، پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دینے سے ان کی دل آزاری ہوئی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پاک پتن میں دربار بابا فرید پر حاضری دی اور عرس تقریبات میں شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم کی آمد کی اطلاع پر عوام کا سمندر امڈ آیا۔ عمران خان نے مزار پر چادر چڑھائی، ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی۔ ان کی آمد کی اطلاع پر پی ٹی آئی کے ضلعی صدر ریاض ارشد نیازی کی قیادت میں کارکنان کی بڑی تعداد دربار پر پہنچ گئی۔ عمران خان کا شاندار استقبال کیا۔ شہباز گل بھی ساتھ تھے۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید بہادر بیٹوں کی نماز جنازہ ادا، لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور بریگیڈیئر محمد خالد کی نماز جنازہ میں آرمی چیف نے بھی شرکت کی۔ لاہور میں بابو سابو پر ٹرانسپورٹرز نے احتجاج اور دھرنا دے رکھا ہے۔ بابو سابو سے ملحقہ سڑکوں پر ٹریفک کا نظام شدید متاثر ہے۔ ٹریفک جام کے باعث ایمبولینس بھی پھنس گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ بابو سابو پر ٹرانسپورٹرز کا احتجاج اور دھرنا اب بھی جاری ہے، جس کے باعث ٹریفک جام دکھائی دے رہی ہے، جس میں ایمبولینس بھی پھنس گئی ہے اور 2 ایمبولینسز اس میں دیکھا جا سکتا ہے فوٹیج میں، جہاں پر 2 ایمبولینسز ایسی ہیں جو کہ ٹریفک جام میں اس وقت پھنسی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور بابو سابو پر ٹرانسپورٹرز نے احتجاج اور دھرنا دے رکھا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔ کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.ARYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔